بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے آخرت میں پہنچنے میں موت کا پل رکھا ہے۔ موت کے پل سے ہو کر ہر انسان کو آخرت کی طرف جانا ہے، اور سب سے پہلے منزل قبر ہے۔ قبر کا ذکر جب بھی حضرت عثمان کے سامنے اتنا روتے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ صحابہ پوچھتے کہ یا امیر المومنین، یا حضرت عثمان ان سے کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے سے آ جانے سے روتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل ہے۔ جو اس میں پار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر منزل میں اسے پار کر دے گا۔ اما جان عائشہ ان کے پاس میں ایک یہودی عورت آئی، سوال کی، آپ نے سوال کو پورا کیا، پھر اس نے دعا دی کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب قبر سے بچا لے۔ اما جان عائشہ نے پوچھا کہ عذاب قبر بھی ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو، آخرت میں بعض آدمیوں کو ہر اثاث سے، ہر چیز سے، ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، ہر چیز کو زبان دی جائے گی اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہلکا اور پھلکا عذاب دے کر، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کا حساب آسان لینا چاہے گا اس کو آسانی سے حساب لے کر اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت میرے بھائیو دوستو ہر انسان کے لیے فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسانی رکھی۔ آخرت میں یہ عمل کرے گا آدمی تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پہنچے گا، دنیا آخرت کی بھلائی کو پہنچے گا۔ اگر عمل نہیں کرے گا آدمی، دنیا اور آخرت کی ناکامیابی کو پہنچے گا۔ مرنے کے بعد میں سب سے پہلے فرشتے قبر میں آئیں گے، پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا نبی یہ ہے کون ہے۔ اگر وہ واقعی ایمان والا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہے، تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ ایمان والا نہیں ہوگا، گناہ گار فاجر ہوگا، تو وہ کہے گا مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا اس کے سامنے جنت اور جہنم کھول دی جائے گی۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کے لیے جہنم بتایا جائے گا، دیکھ تو نے اس ٹھکانے سے بچ گیا اپنے اعمال کر ایمان پر رہ کر، اللہ کو راضی کر جہنم کے ٹھکانے سے بچ گیا۔ ہاں اگر وہ آدمی گناہ گار ہوگا، فاجر ہوگا، نافرمان ہوگا، تو اسے کہا جائے گا جنت بتا کر دیکھ تیرا مقام یہ تھا، تو نے اللہ کی نافرمانیوں کو کیا اور تیرے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ اسی طریقے سے قبر میں اس کو اس طریقے کا معاملہ ہے۔ اور پھر فرمایا قبر سے اٹھنے کے بعد میں جب سور پھونکا جائے گا، جب اللہ کے حکم سے پورے انسان میدان میں جمع ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے کے پورے انسان بغیر کپڑوں کی ہوں گے، کوئی کپڑوں کا نہیں ہوگا۔ وہاں پر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا جو ٹخنوں تک جس کا پانی ہے، ٹخنوں تک بعض لوگ اپنے پسینوں میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، جو لوگ پسینوں میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہاں پر حساب اور کتاب اکیلے آدمی کو خود کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ اس کے حساب کے آگے کسی کا حساب کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا آخری جنتی وہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری وہ ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکال کر اللہ رب العزت اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بتائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو اس بات کا اقرار کرتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں نے یہ گناہوں کو کیا تھا۔ اب وہ سوچے گا کہ اب میرے کبیرہ گناہ کو بتایا جائے گا، کبیرہ گناہ سامنے لایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے ان گناہوں کے طفیل، ان گناہوں کو معاف کر ان گناہوں کے بدلے ہم نے تجھ پر رحمت کر دیا، ہم نے تجھ پر کرم کر دیا۔ تو بندہ کہے گا، بندہ خوش ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، اللہ رب العزت اسے بھی جنت میں ڈال دیں گے۔ جیسے غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے 4 آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، ایک پھر واپس جب جائیں گے ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے، اللہ پاک ہر چیز کے جاننے والے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ تو کہے گا یا اللہ مجھے آپ سے امید ہے، آپ مجھے جہنم سے نکال کر پھر جہنم میں دوبارہ نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ پاک اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں جنت میں ڈالے۔
جنت الفردوس میں ڈالے، آمین الحمد للہ۔